برلن کے پاکستانی سفارت خانے نے کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر ایک نشست کا اہتمام کیا۔ تقریب میں امریکہ اور یورپ سے آئے افراد نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب کا احوال جانتے ہیں مہوش خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی اس تقریب میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے متعلق شرکاء کو ایک ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی۔ Due to financial and trade-related interests, they are silent spectators to the illegal occupation of India during the past 7 برلن میں تعینات پاکستانی سفیر جوہر سلیم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا پیغام حاضرین تک پہنچایا۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً دنیا کو بھارتی حکومت و فوج کے ظلم سے آگاہ کرنے کے لیے ہر فورم پر اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں تک ہمارا پیغام جا سکے اسے پہنچائیں۔ 70 سال سے یہ مسئلہ UNO میں پڑا ہوا ہے جس کو بہرحال انہیں حل کرنا ہی پڑے گا۔ بس اصل بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس تحریک کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں پیغام پڑھوں گا صدر پاکستان کا اس موقع پہ۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی۔ 27th October marks one of the darkest chapters of the Jammu and Kashmir history. On this day, 7 decades ago, Indian forces landed in Srinagar to occupy, subjugate, oppress, and terrorize the innocent people of Indian occupied Jammu and Kashmir in blatant violation of the international law. The United Nations Security Council, through several of its resolutions, has validated the Kashmiris' right to decide their future through a fair and impartial plebiscite. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یہ بھی آزادی ہی کی ایک جنگ ہے، لیکن چونکہ بھارت کا دنیا میں اثر و رسوخ زیادہ ہے اس لیے وہ اسے دہشت گردی کا نام دے رہا ہے۔ ایک غلط انداز سے پیش کیا دنیا کے سامنے اور مسخ کر دیا انہوں نے، اور کیا کرنے کی کوشش کی، کرنے میں کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن تھوڑا سا کوئی فائدہ ہو گیا کہ جی جس طرح 9/11 ہو رہا تھا اور کئی جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، جس سے کہ دنیا میں تھوڑا سا ایک ماحول مسلمانوں کے کوئی اتنا زیادہ حق میں نہیں رہا اس قسم کی جو جدوجہدیں ہم۔ تقریب میں یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئے افراد نے بھی شرکت کی اور مسئلہ کشمیر پر اپنا اظہار خیال پیش کیا۔ اصل میں کشمیر کے ایشو کا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایشو بہت ہی حد تک انڈریسڈ ہے، یہاں پہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے کچھ دوست جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے وہ ساؤتھ ایشین ہسٹری کے اوپر ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کے علم میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کس طرح پاکستان ڈسپیوٹیڈ ہے اور کوئی اس کے بارے سو ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اسٹینڈ لیں اور اس کو باقی جو دنیا ہے اس چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور یہ جتنا ضروری مسئلہ ہے اس کے بارے میں کون سی چیزیں جو پہلے سے ہو چکی ہیں اور کون سے اسٹیپ آگے لینے چاہیے، کس طریقے سے اپنا قبضہ جمایا گیا، وہ ساری چیزیں ان لوگوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے۔ تقریب میں برلن میں کام کرنے والی تنظیم فرینڈز آف کشمیر کے فورم سے انصر بٹ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے نوجوان ڈاکٹر وجاہت تارڑ نے بھی اس موضوع پر بات کی۔ اس تقریب میں شریک دیگر افراد نے بھی کشمیر میں ہونے والے ظلم کو ناانصافی قرار دیا اور کشمیر کی تحریک آزادی کا ہر قدم پر ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ مہوش خان، وائس آف ساؤتھ ایشیا، برلن، جرمنی۔